صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے مکروہات تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ ضروری مسائل ہیں، ان کو بتانا بہت ہی ضروری ہے، جس کا تقریباً ہر آدمی سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بات گزری تھی کہ وہ کمرہ جس میں تصویر لگی ہوئی ہو، اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ کمرہ، وہ جگہ جہاں تصویر لگی ہوئی رہتی ہے، اس جگہ نماز کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، خصوصاً آگے کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں کی طرف۔ پیچھے اگر ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیچھے کی طرف زمین کے اوپر ہو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو اس میں مزید وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں، تصویر سے مطلب وہ تصویر جو کہ گھر کو سجایا گیا ہو اس تصویر کے ذریعے سے، جیسا کہ بہت سارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں چھوٹے بچوں کے تصویر لگی ہوئی رہتی ہے، جانوروں کی تصویر لگی ہوئی رہتی ہے۔ وہ اسی طریقے سے عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ تصویریں جو ہیں آزو بازو پڑی نہیں رہتی، بلکہ الماریوں میں رہتی ہے، اور اسی طریقے سے البم میں رہتی ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے تصویروں میں اس کا بھی شمار ہے۔ لیکن اور ایک قسم بھی ہے تصویروں کی، وہ ہے کہ بچوں کے کھلونے، بچوں کے لیے کھیلنے کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ انسان کی تصویر بھی آتی ہے، جانوروں کی اور پرندوں کی، یہ تصویریں جاندار کی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تصویر سے بالکل منع کیا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو۔ تو تصویروں میں وہ تصویر بھی آتی ہے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے بچوں کے، وہ بھی تصویر میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے البم میں جو رکھی ہوئی ہیں وہ بھی تصویروں میں آتی ہیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اتنی جو ہے گنجائش دی گئی ہے کہ اگر وہ تصویریں پیچھے کی جانب ہو، یعنی ہماری پیٹھ کے پیچھے ہو، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یا پھر جو ہے اخباروں کے نیچے رکھی ہوئی ہیں، وہ دکھتی نہیں ہیں، الماریوں میں بند ہیں، تو اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی اتنی احتیاط ضروری ہے کہ
سامنے کی جانب میں جو الماریاں رکھی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں جو الماریاں، ان الماریوں میں کوئی بھی تصویر نہ ہو تو یہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی افضل ہے۔ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، گھروں میں یا کہیں اور مقامات پر شیشہ لگا ہوا رہتا ہے، جس کو ہم جو ہے آئینہ کہتے ہیں، مرر لگا ہوا رہتا ہے، تو اس کے سامنے نماز پڑھنا، اگر مرر کے سامنے، شیشے آئینے کے سامنے اگر آدمی نماز پڑھے اور اس کی نماز میں خلل واقع ہو جائے تو اس وقت جو ہے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور یہ مسئلہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کے اندر خلل واقع ہو۔ نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ مرر کے سامنے، شیشے آئینے کے سامنے نماز نہ پڑھے۔ اگر سامنے جو ہے شیشہ یا کوئی آئینہ، مرر رکھا ہوا ہے، یا دیوار میں چپکایا گیا ہے، یا الماری میں لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کوئی جو ہے کپڑا ڈال لے تو مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے، مرر کے سامنے نماز پڑھنے سے ہماری نماز میں خلل واقع ہو جائے تو اس وقت اس آئینے کے سامنے، شیشے اور مرر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں چلے گئے تو جیب میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ پیسے گر جاتے ہیں، چاہے وہ پیسے کاغذ کے ہوں یا پھر جو ہے سکے کے ہوں، یعنی کہ چلر جس کو ہم کہتے ہیں، نوٹ، چاہے نوٹ کے ہوں چاہے چلر پیسے ہوں، وہ اگر گر جائیں اور اس کے اندر تصویر ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے، نوٹ جو آتا ہے اس میں بھی تصویر لگی ہوئی رہتی ہے، اور چلر پیسے جو آتے ہیں، یعنی کہ سکہ جو آتا ہے 1 روپے کا، 2 روپے کا، 5 روپے کا، 10 روپے والا سکہ تو غالباً جو ہے بند ہی ہو چکا ہے، تو 1 روپے، 2 روپے، 5 روپے والا جو سکہ ہے اس کے ایک جانب تصویر رہتی ہے، ایک جانب تصویر نہیں رہتی۔ تو اگر چلر پیسے یا نوٹ والے پیسے جیب سے گر جائیں اور وہ تصویر نمایاں ہو رہی ہے، یعنی تصویر والا حصہ اوپر کو ہے، تو اس وقت ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ فوراً یہ کرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے اندر اس پیسے کو نکال کر جیب میں ڈال لے، بائیں ہاتھ سے پیسے کو اٹھا کر جیب میں ڈالنے، صرف اتنی سی، ایک ہاتھ سے کام کرنا ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو وقت ہے اس کے اندر اگر یہ کر لیا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں چلے گئے تو ان کے پیسے جیب سے گر جاتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جیب سے جب پیسہ نکل کر گر جاتا ہے تو اس میں تصویر رہتی ہے، تصویر والا حصہ اوپر کو آ جائے تو نماز ہماری مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو یہ 3 مسئلے جو ہیں جن کی وضاحت ضروری تھی، میں نے ان کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔